اس نے توڑا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کوئی شرارت کی ہوگی، وہ بڑے کو غصہ ہے اس نے مارا ہوگا سب کو. تو کیا جواب تھا؟ بڑے پریشان ہوئے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بوڑھے آدمی تھے، ان کے بچے مسلمان ہو گئے، بھتیجے مسلمان ہو گئے، سارا خاندان ان کا مسلمان ہو گیا. انصار میں سے جب حضور مدینہ پاک میں آئے تو انصار سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ نہیں ہوئے. وہ بوڑھے تھے، اپنے عقیدے پر جو انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا اس پر 70-80 سال سے اس پر قائم تھے، تو وہ ہلے نہیں. اپنے کہا کہ سارے چلے جاؤ مگر میں اپنے باپ دادے اور پردادے اور سارے پچھلی نسل کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. تو وہ جس بت کی عبادت کرتے تھے ان کے بچوں نے رات کو وہ بت اٹھایا اور جا کر گندگی پہ پھینک دیا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ صبح اٹھے عبادت کرتے تھے، صبح اٹھ کے اپنے اس بت کی، وہ نظر نہیں آیا کدھر گیا ہے. تو دیکھا کہ وہ گندگی کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اس کو اٹھا کر لائے، اس کو صاف ستھرا کیا، نہلایا دھلایا اس کو، اپنے خدا کو، پھر وہاں کھڑا کیا. تو اس کے ساتھ ایک کلاڑا رکھ دیا اور اسے کہا وہ کوئی تو بھی اپنا دفاع کیا کر، صرف میں ہی نہیں تیری نگرانی کرنی ہے، یہ کلاڑا پڑا ہے تیرے پاس، کوئی آدمی آیا، کوئی دشمن آیا تو اس کو پکڑ کے اس کے سر پر مارنا. یہ کیسا عجیب دماغ ہے کہ پتھر سے کہہ رہے ہیں اس کو کلاڑا اس کے پاس رکھ رہے ہیں. تو رات کو بچوں نے پھر اٹھا لیا اس کو بت کو، اور اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا باندھ کے اوپر رسی لگا کے تو اس کو پھر پھینک آئے. صبح دیکھا تو پہلے تو صرف اکیلا پڑا ہوا تھا، آج رات اس کے ساتھ ایک مرا ہوا بدبودار کتا بھی بندھا ہوا تھا. تو دیکھ کر بڑی کراہت آئی، نفرت آئی، اور کہا کہ جس کا یہ حال ہے کہ اس کے ساتھ کتا باندھا گیا ہے گندا بدبودار، اور وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتا، اس کو بدبو ہی نہیں آئی ہے، تو یہ واقعی یہ گندا مذہب ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے. پھر تھوڑی ہدایت آئی اور کہا کہ مجھے رسول پاک کے پاس لے چلو. چنانچہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. یہ ان کا واقعہ ہے کہ یعنی اپنے بت کے اوپر اتنی سختی سے قائم تھے کہ چھوڑتے نہیں تھے اس کو، مگر ان کے بچوں نے ایسا طریقہ بنایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ جو تمہارے بت ہیں، تمہارے جو خدا ہیں، یہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے. جی اللہ اکبر. مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. ایک دفعہ میں نے اخبار میں واقعہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہندوؤں نے شور مچایا تھا کہ ہماری مورتیاں دودھ پینے لگی ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ ان کے آگے دودھ کیا جاتا ہے تو دودھ پی جاتی ہیں. وہ حالانکہ سارا کیمرے کا ٹرک تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں ایک آدمی نے اخبار میں اپنا واقعہ چھاپا. اس نے کہا کہ قیام پاکستان کی سے پہلے کی بات ہے، جب تو میں ہندوستان میں ہوتا تھا. اس نے واقعہ سنا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کیا پاکستان کے بننے سے پہلے میرا دوست ہوتا تھا، پھر پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ ادھر رہ گیا. ایک عرصہ کے بعد میں پھر ہندوستان میں گیا تو میرا وہ بچپن کا دوست تھا. میں نے کہا چلو اس سے ملاقات ہی کرتے ہیں. وہ گیا تو ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پکا نمازی مسلمان. وہ ہندو تھا وہ پہلے. تو اس کو ملنے کے لیے گئے تو سوچا کہ ہندو ہی ہوگا، لیکن داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازی پکا. تو بڑے خوش ہوئے کہ تیرے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا میرے اندر ایسے تبدیلی آئی کہ ہمارے گاؤں میں جو بت خانہ ہے ان میں سے جو بڑا بت تھا، جو ان کے ہندوؤں کے کئی بت بنائے ہوئے ہیں، یہ کرشنا اور رام اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے رات کو گر پڑا. کوئی وجہ ایسی ہوئی، کوئی زلزلہ آیا ہوگا یا کوئی ایسا سبب بنا ہوا ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اس طرح دھڑام نیچے گر پڑا، اور اس کے گرنے سے اس کی گردن ٹوٹ گئی. جی
رات کو جب یہ واقعہ ہوا، صبح جب ان کا بڑا پادری کی اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی پروہت کہتے ہیں، پنڈت پروہت، وہ آیا تو اس نے جب دیکھا نا کہ ہمارے خدا کی تو گردن ہی ٹوٹی ہوئی ہے تو بڑا پریشان ہوا. اور یہ آدمی جو جس کے اندر چینجنگ آئی اور یہ مسلمان ہوا، یہ کہتا ہے کہ میں ترکھان تھا، میں یہ کام کرتا تھا لکڑی کا، مجھے اس نے بلایا اور مجھے بلا کر اس نے کہا کہ اس طرح سے رات کو ہمارا جو سب سے بڑا خدا ہے اس کی رات کو گردن ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو صحیح کرنا ہے، تو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، پتہ نہ چلے کسی آدمی کو کہ رات کو کیا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس کی گردن اٹھا کے اس پر رکھی اور پھر میں نے لے کر نیل مارے اس کے زور سے، ہتھوڑے اس کے اوپر مارے اس کی گردن اٹکانے کے لیے. کہتے ہیں وہ میں بھی ہندو تھا، وہ جو ہتھوڑے مارا تھا وہ ہتھوڑے میرے دل پر لگ رہے تھے، جیسے وہ ایسے ایسے میں مار رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا خدا ہے جس کے اندر میں کیل ٹھونک رہا ہوں اوپر سے، جی یہ اللہ ہوتا ہے، یہ خدا و معبود ہوتا ہے کہ تھوڑے مار کے جس کو سیدھا کیا جائے اور کیل سے ٹھونکے جائے. تو کہتے ہیں کہ بس اسی دن سے مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ میں اسلام کے قریب آیا اور پھر الحمدللہ پکا مسلمان بن گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں. جی جب ہوتا یہ تھا کہ سال 2 سال کے بعد ان کی نئی پالش کرتے تھے، ان کے اوپر نیا پینٹ کرتے تھے، تو جب پینٹ ہوتا تھا تو مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پینٹ کو چوستی تھی، کیونکہ مکھیوں کا تو یہ کام ہے، وہ چوستی تھی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکھی ان کے آ کر بیٹھ جائے، ان کا پینٹ چوس جائے، ان کو دانے بنا جائے ان کے اندر، تو یہ مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے اپنے آپ سے. تو کس طرح ان کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، ان سے بڑھاتے مانگتے ہو ظالموں. بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. اللہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو اور ان کے باپ دادا کو ہم نے زندگیاں عطا کی، ان کی لمبی عمریں ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب کیا عذاب آنا ہے، کب ہم عرصے سے اس اپنے غلط عقیدے پر قائم ہیں، ہمیں کسی نے پکڑا نہیں ہے، تو اب کون پکڑے گا، اس لیے بے خوف ہو گئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے اوپر تنگ کر رہے ہیں، زمین کو تنگ کر رہے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے کہ جیسے کسی کی ساری تدبیریں خراب ہو رہی ہوں اور دن بدن اس کا کام بگڑ رہا ہو، اس کا مطلب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے گرد اس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یعنی تمہاری تدبیریں، تم دین کو مٹانے کی فکر میں ہو اور دن بدن اسلام کو عظمت اور شوکت حاصل ہو رہی ہے. دیکھو تو صحیح کہ تم نے مکہ کے اندر اسلام کی شمع جو ہے اس کو گل کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے مدینہ پاک میں اس کو فروزہ کر دیا. حبشہ کے بادشاہ کو